وہ جنگ یمامہ ہے، جنگ یمامہ جو مسلمانوں کی تاریخ میں لڑی گئی ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے اور پاکستان میں اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک خاص سیاسی پارٹیز ہیں جو یہ اٹھاتی ہیں اور ان کو بھڑکاتی ہیں، تو یہ اس کا شیعہ نقطہ نظر اس حوالے میں کیا ہے جنگ یمامہ کے یہ بارے میں؟ دیکھیں یہ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ابو بکر کی حکومت خلافت ناجائز ہے۔ ابو بکر کو حکومت کرنے کی اجازت نہ اللہ نے دی ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، نہ شریعت نے دی ہے، نہ قرآن میں کوئی آیت ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلیفہ بنے۔ اور خود کو نہ اللہ اور رسول اور قرآن مجید اور شریعت نے صحابہ کو یہ حق دیا ہے کہ میں امام نہیں بناتا، اللہ امام نہیں بناتا، رسول امام نہیں بناتے، شریعت امام کے تعین نہیں کرتا، صحابہ تعین کریں امام کی، یہ بھی نہیں۔ تو یعنی ابو بکر خلافت کی شرعیت کسی لحاظ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی غیر شرعی ہونا، غیر اسلامی ہونا، بدعت ہونا، یہ 100% ثابت ہے۔ اور یہ کہ ابو بکر خلیفہ بنا ہے جو امت کا ہارون ہے، اس کو ہٹا کر یہ خلیفہ بنا ہے، جو وسیع برحق ہے، اس کو پیچھے دھکیل کر، اس سے بدتمیزی کر کے، اس کا حق غصب کر کے، اس کا مسند غصب کر کے یہ امام بنا۔ تو یہ ہر لحاظ نہ صرف ناجائز ہے بلکہ یہ کفر باللہ ہے، یہ قرآن کے آیات کے خلاف مخالفت ہے، اور امت میں تمام بدعات کا اساس ہی یہی ابو بکر کی خلافت ہے۔ تو اگر شریعت اور مسلمانوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں اس کا اساس ابو بکر کی خلافت ہے، ناجائز خلافت اور ظالمانہ خلافت اور کفرانہ خلافت۔ تو یہ اس نے جو جنگیں لڑی ہیں یہ سب غیر شرعی ہیں۔ اس کو کس نے اجازت دی ہے خلیفہ بننے کی؟ ٹھیک ہے نا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنایا، اللہ قرآن نے نہیں بنایا، اس کو کچھ صحابہ نے سیاست کر کے بنایا، ان کو اجازت ہی نہیں تھا کسی سے لڑنے کی۔ ان کو چاہیے تھا کہ چلتے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر بیعت کرتے، وہ جو چاہتے جیسے کرتے وہ صحیح ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو جنگیں انہوں نے لڑی ہیں یہ تو میں نے اس سے تفصیل سے بات کی پہلے کہ انہوں نے جو جنگیں لڑی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ صحابہ نے ابو بکر کی خلافت کے آغاز میں، تو ان کو مرتد کا نام دے کر کہ یہ مرتد ہے، مرتدین سے لڑتے ہیں۔ دیکھیں جو مرتد تھے مسیلمہ کذاب وغیرہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ابو بکر کے خلاف، یہ کون سے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ابو بکر کی خلافت کو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ قبائل تھے عرب کے، مدینہ سے باہر جزیرۃ العرب میں، جو ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم ابو بکر کو ٹیکس نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم دیں گے، زکوٰۃ اپنی قوم میں دیں گے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو تو حق ہے۔ ابو بکر کو کس نے بنایا بھائی؟ پیغمبر نے تو نہیں بنایا، ابو بکر کو مدینہ کے کچھ لوگوں نے اپنا خلیفہ بنایا، تو ہم کس لیے، کس دلیل پہ اس کو ہم اپنے پیسے دیتے؟ ہماری اپنی قوم میں غریب غربا موجود ہیں، یہاں پہ دیں گے۔ تو ان لوگوں کو نام دیا کہ مانعین الزکوٰۃ، مانعی الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والے، زکوٰۃ کو منع کرنے والے۔ اور یہ کہا کہ یہ مرتد ہیں، حالانکہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے کوئی مرتد نہیں بنتا۔ وہ اس طرح ہوتا تو 90% پاکستانی سب مرتد ہیں، کیونکہ پاکستان میں بہت کم ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 95% پاکستانی سب کے سب مرتد ہوتے ہیں بھائی۔ اسی طرح آپ باقی ملکوں میں جائیں جہاں بھی عمری ہیں، زکوٰۃ تو دیتے نہیں ہیں، زکوٰۃ بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ ان کو کہا یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے جی، یہ مرتد ہو گئے۔ ان سے حقیقت میں یہ نہ مرتد تھے اور نہ یہ زکوٰۃ کے مخالف تھے، یہ ابو بکر کو کہہ رہے تھے ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ ان کو تکفیر کرا دی ان کی کہ مرتد ہیں، اور ان پہ انہوں نے لشکریں بھیجی ہیں صحابہ کی۔ وہ بیچارے مثلا رات کو سو رہے ہیں، قبیلہ ہے اس میں 100 آدمی ہیں، مثلا فرض کریں 50 گھرانے ہیں، اس میں 60-70 مرد ہیں، باقی عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ وہ بیچارے رات کو سو رہے ہیں، رات میں اس پہ حملہ کرتے تھے یہ لوگ۔ اب بیچارہ رات کی تاریکی میں، وہ تو ان کو جنگ کرنا بھی نہیں آتا، ان کی تیاری بھی نہیں ہے، آ کے ان کو مردوں کو ذبح کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ، بچوں کو لے کے جاؤ، یہ کنیز بنا کے عورتوں کو اپنے درمیان تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے، اور یہ سب جو کیا کرنے والے تھے یہ صحابت ہے۔ ان کا امام کون تھا؟ ابو بکر۔ ابو بکر کی لیڈرشپ میں یہ لشکر جاتے تھے، اور جن کے ساتھ یہ کرتے تھے وہ بھی صحابت ہے، جن کو یہ ذبح کرتے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، مرتد ہو گئے، اور جن کو عورتوں کو اٹھا کے لے کے آتے تھے وہ عورتیں بھی صحابیات تھیں۔
تو یہ میس ریپ اور میس میسیکر جینوسائیڈ جو ہوا ہے ابو بکر کی خلافت میں، یہ کن کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ ابو بکر نے صحابہ کے ساتھ کیا، صحابیات کے ساتھ کیا، میسیکر کیا اور ریپ کیا اور لوٹ مار کیا، ان کے مال کو اٹھا دیا کہ بھئی یہ مرتد ہو گئے. تو اور یہی سلسلہ چلتا رہا جب تک اس کی خلافت مستحکم ہو گئی. جن سب قبائل کو ان پہ سب حملے کر کے اور خالد بن ولید فاسق کو انہوں نے سیف اللہ کا نام دے دیا کہ سیف اللہ ہے، اور یہی کام کیا ان لوگوں نے. تو یہ ان کا فراڈ تھا ابو بکر کی. بہرحال ابو بکر کی خلافت اساس سے باطل ہے، اس کی سب جنگیں باطل ہیں، بالخصوص وہ جنگیں جو انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا ابو بکر نے. وہ تو صحابہ کا میسیکر ہے، صحابہ بے گناہ صحابہ کو قتل کیا. جی ایک جو معاملہ پڑا تھا وہ تاریخ میں درج ہے، جیسے مالک ابن نویرہ والا قصہ ہے، بالکل، وہ تو برحال مرڈر کیس ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ الگ معاملہ ہے. یہ جو مسیلمہ کذاب والا ہے، اس کے حوالے سے جو جنگ یمامہ کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کا الگ سے کردار کچھ ہے اس جنگ کا، جس سے اسلام کا کچھ مطلب فائدہ ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں جب یہ خود خلافت اس کی اپنی باطل ہے نا، اس کی اپنی امامت پہلے بنا دے، پھر وہ جھوٹے نبی سے لڑائی کے لیے اس بات ہو نا. جو جنگیں اس نے لڑی ہے زکوٰۃ کے نام پر، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں نے عرض کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اور اس نے باقی اس کی اپنی جو جنگیں اس نے لڑی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس کی اپنی خلافت ہی باطل ہے. اس کا جہاد جس کی خلافت اساس سے باطل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو، شکریہ. اوکے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر، بہت مہربانی.